شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. سبق نمبر 1 کا ہمارا دوسرا حصہ، اس کے اندر ہم ضمیر منفصل کی مشق کریں گے کہ ضمیر منفصل آیات میں آئی ہے تو اس کا کیا معنی اور کیسے کیا جائے گا، پریکٹیکل سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ قرآنی آیات میں دیکھیں گے کہ وہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دے رہی ہیں. قرآن کا ان آیات میں جہاں ہم آج کی سبق کا مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، ان آیات کا میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے. سب سے پہلی آیت ہے ہمارے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. آیت کا تقریر ترجمہ کریں گے ایک ایک لفظ کا. ہوا مانا وہ، اللہ اللہ، الذی وہ ذات ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، عالم الغیبی غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ اور ظاہر کو، حاضر کو، ہوا اور وہی اور وہ اللہ، الرحمن رحمان ہے، مہربان ہے، الرحیم اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یہ آیت کا لفظی ترجمہ تھا. اب آئیے ایک مرتبہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سا لفظ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اور اس کا کیا معنی استعمال ہوا ہے. تو شاید سب نے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد سمجھ لیا کہ ایک لفظ ہے جو 3 مرتبہ ریپیٹ ہو کر آیا ہے، وہ ہے ہوا، ضمیر منفصل جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہوا وہ اے. تو یہاں پر بھی وہ لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. شروع میں آیا ہوا، پھر اسی آیت کے پہلی لائن میں اینڈ میں آیا ہے ہوا، اور دوسری لائن میں آخری 2 الفاظ سے پہلے آیا ہوا. تینوں جگہ میں معنی ہے وہ اے، اور یہاں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور دوسرا جو ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی ذات کی پہچان کروا رہے ہیں کہ وہ اللہ کون ہے. تو کہا وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ذات کی تعریف کر دی کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے. ایسے نہیں کہ جیسے کہ یہود نے عزیر ابن اللہ کہہ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے اللہ کی ذات میں شریک کیا، اور عیسائی جو ہے تثلیث کے قائل ہو گئے، 3 خدا مان بیٹھے. اور اس کے علاوہ مشرکین اور بت پرست دوسرے بہت سے خداؤں کے قائل ہو گئے. نہیں، اللہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی عبادت کے مستحق. آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں، ان دونوں کا تذکرہ ہے. پہلی 2 لفظوں میں صفات سلبیہ کا ذکر ہے، اور دوسری دونوں میں صفات ایجابیہ کا ذکر ہے. صفات سلبیہ کا مطلب ہوتا ہے سلب کر لینا، کس چیز کو نکال کے اپنے لیے خاص کر لینا. تو صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر دی. کائنات میں نہیں ہو سکتی. اگر کائنات کے اندر، اس مخلوق کے اندر ان صفات میں سے کسی صفت کو کسی بھی چیز کے اندر، فرشتہ سے لے کر انسان تک، حجر اور شجر تک، کہیں بھی اگر انسان مانتا ہے تو وہ قریب جو ہے اوپر والے حکم میں داخل ہو جائے گا. وہ اللہ کے ساتھ کسی حد تک شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. تو صفات سلبیہ جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی، جیسے عالم الغیب و شہادہ، اللہ نے کہا کہ غیب کا جاننے والا تمام یہ میں ہوں. وہ شہادہ اور موجود بھی، ہر جگہ حاضر ناظر بھی میں ہوں، یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا غیب کلی میرے پاس ہے. اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی قائل ہو جاتا ہے کہ انسان سے لے کر کوئی وہ بھی غیب اسی طریقے سے جانتا ہے جیسے اللہ، تو وہ اللہ کی اس صفت میں شرک کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن جو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کر کے آ گیا تو وہ معاف نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات عالم الغیب و شہادہ. یہ صفات سلبیہ جیسے اختیار کلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اس طرح عالم الغیب اللہ ہے، ہر جگہ موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور قدرت اور اختیار پورا اللہ کا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے. وہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم،
آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ہے، اس کے بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ تو صفات سلبیہ تھی، اور ان کا حکم یہ کہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں۔ دوسری هو الرحمن الرحیم، یہاں سے صفات کی دوسری قسم کا تذکرہ ہے، صفات ایجابیہ۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بندے یہ میری صفات ہیں، اس کو جتنا تو اپناتا جائے گا، جتنا اپنے آپ کو ان میں رنگتا جائے گا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، جتنا اپنے آپ کو رنگتا جائے گا تیرا مقام اس رب کے ہاں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی تو رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ نے کہا بندے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو رحم بن جا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر، آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ پاک نے کہا بندے میں صبور ہوں، تو صابر بن جا۔ اللہ نے کہا بندے میں شکور ہوں، تو شاکر بن جا۔ الصابر والشاکر کلاہما فی الجنہ، صبر کرنے والا بھی شکر کرنے والے کے بھی مقام اور ٹھکانہ جنت ہے۔ اس طرح اللہ تبارک کہا کہ بندے میں علیم ہوں، تو عالم بن جا، جتنا تیرا علم ہوگا تیرا مقام اور مرتبہ بڑھتا جائے گا، تو میرے ہاں جتنا علم تیرا ہوگا اتنا تیرا مقام اوپر چلتا جائے گا، لوگوں میں بھی تیری ویلیو ہوگی۔ تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جن کو جتنا انسان اپنے اندر یہ رحم والا مادہ ہے انسان اپنے اندر پیدا کرے، صبر پیدا کرے، شکر پیدا کرے، علم سیکھے، تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ کہتا ہے یہ میرا رنگ ہے بندے، ان کو اپنے اندر لیتے جا۔ تو یہ دو اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان کروائی اس آیت نے کہ ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور کچھ صفات ہیں وہ صفات بھی اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسری صفات ہیں ان کا اللہ نے کہا کہ بندے جتنا ہو سکتا ہے ان میں کمال حاصل کرتا جا، میرے پاس مقام اور مراتب تیرے بڑھتے جائیں گے۔ اب دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، وہم اور وہ سب، فی غفلتن، فی معنی میں، غفلتن غفلت اردو کا لفظ ہے، غفلت میں ہے، وہم اور وہ سب، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے، لا نخلفہ، لا نخلفہ خلاف سے، لا نہیں، نخلفہ ہم خلاف کرتے ہو اس کا، نحن ہم پڑھ چکے ہیں ہم، والا اور نہ، انتا آپ، نہ ہم خلاف کریں گے نہ آپ کریں گے۔ تو آج کل جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ اسی غفلت کی وجہ سے، ہم سے جتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں غفلت کی وجہ سے، ہم جانتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں دل سے مانتے نہیں ہیں کہ کل میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر تمام چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اسی غفلت میں اپنا وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور بہت کچھ ضائع کر دیتے ہیں غفلت کی وجہ سے۔ لا نخلف نحن ولا انت، ہم بھی خلاف نہیں کریں گے، آپ بھی خلاف نہیں کریں گے۔ جی اب یہ آیات ہیں ضمائر منفصلہ ہم نے پڑھی تھی 8، ایک مرتبہ ان کو یہاں دہرائیں گے اشارہ کرتے ہوئے، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ جی تو یہ تھی ضمیر منفصل، ترجمہ بھی کریں گے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اب قرآن مجید کے آیات کے اندر ان کو دیکھیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے اور کیا معنی بنتا ہے۔ جی ہوا پہلی ضمیر ہم نے پڑھی تھی، کس کے لیے؟ وہ ایک، ہوا، ہوا الرحمن الرحیم، وہ اللہ ایک ہے، رحمان بھی ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم اور نہایت بخشنے والا ہے۔ رحمان دنیا میں ہے، ہر ایک کے لیے اس کی رحمت ہے، اور رحیم انتہائی درجے کی بخشش ہوگی لیکن خاص لوگوں کے لیے قیامت کے دن۔ اگلی آیت ہے ہما، ہما وہ دونوں، غائب کا ہے تھرڈ پرسن کے لیے، وہ دونوں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون مراد ہے؟ غار زیار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تھے۔ ہم وہ سب، ہوا، ہما، ہم وہ سب، اولئکا یہ اشارہ انشاءاللہ پڑھیں گے 17 نمبر سبق میں، اولئکا وہی، ہم وہ سب، المؤمنون ایمان والے ہیں، انت انما بے شک، انت آپ، نذیر، نظر سے ہے، نام بھی رکھا جاتا ہے آج کل، ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں،
انت آپ ڈرانے والے ہیں، انتما انت انتما آپ دونوں، انتما آپ دونوں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ومن اور وہ، اتبع اتباع اردو میں استعمال ہوتا ہے جو پیروی کرے، کما تم دونوں کی، الغالبون غلبہ سے ہے غالب آئیں گے، انتم انت انتما انتم، فہل انتم شاکرون، اللہ نے توفیق دی ہے مجھے اور آپ کو پڑھنے کی، اور یہ اللہ کی صرف اور صرف رحمت اور کرم ہے، میرا اور آپ کا اس میں وہ نہیں ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے، فہل پس کیا، انتم تم سب کے سب، شاکرون شکر کرتے ہو، شکر کرنے والے ہو، انا میں ایک، وما انا اور میں نہیں، ما کا معنی نہیں، وما انا اور میں نہیں، من المشرکین اللہ کے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات میں کسی طرح کا شرک کرنے والا نہیں ہوں، نحن ہم، نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں، نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے بہت سے معنی ان میں سے ایک آتا ہے دوست۔ جی تو یہ آیات کے اندر ہم نے ترجمہ کیا تھا، مختلف جو 8 ضمائر ہیں قرآن مجید کے اندر ان کا ترجمہ ہم نے دیکھا کیسا ان کا استعمال ہے، اور آیات کا ترجمہ ہم کیا۔ اب ایک مرتبہ ضمیر کو پھر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ضمیر منفصل اشارہ کرتے ہوئے میں بھی پڑھوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ جی اب ایک مرتبہ یہ ہمارے پاس سلائیڈ میں کچھ تعداد لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ ہوا کے سامنے لکھا ہوا ہے 481، 481، ہما کے سامنے لکھا ہوا ہے 2، اور ہم کے سامنے لکھا ہے 440۔ کیا مطلب اس کا؟ ان کی تعداد لکھی ہوئی کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں اتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، وہ ہے کہ یہ 8 الفاظ ہم نے پڑھے ہیں جو قرآن کریم کے اندر 4753 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، 4753 مرتبہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں ایک ضمیر ہم ہے جس کے بارے میں 2 عدد لکھے ہیں، ہم بطور ضمیر منفصل جو آج ہم نے پڑھی ہے جو فاصلے سے آتی ہے وہ 260 مرتبہ استعمال ہوتی ہے، اور ضمیر متصل کے طور پر یہ 3485 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، تو ٹوٹل تعداد اس کی 4753 بن جاتی ہے، اس طریقے سے کہ یہ اس کا استعمال۔ جی تو اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ صرف عربی گرامر یا اردو عربی گرامر پڑھنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے قرآن مجید کا ترجمہ نکالنا، اور ترجمہ سے مقصد صرف ترجمہ کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ قرآن جو ہمیں کہتا ہے، قرآن کی اخلاقیات کیا ہے، کردار کیا ہے، کیا قرآن مجھے کہتا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا جو ہمارا سبق تقریباً یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ غور کرنا کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر غور کیا جائے۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے آج لیول 1 کے اندر ہم نے کتنا سبق پڑھ لیا ہے، مذکر کی 8 ضمیریں پڑھی ہیں جو قرآن مجید میں 4753 بار آئی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر کل 78,000 الفاظ ہیں جن کو تکرار کو نکال کر اور کچھ قاعدے جو ہم پڑھ لیں تو یہ ٹوٹل 4500 الفاظ رہ جائیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہم نے 8 ضمائر پڑھی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر 4753 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، اور لیول 1 کے اندر ہم نے 31,368 الفاظ قرآن مجید کے پڑھنے ہیں، مینشن کر کے جن کی گردان کر کے پڑھیں گے، ان میں سے آج الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ضرور سبق کو دہرائیے گا، 2 سے 4 مرتبہ، 4 سے 5 مرتبہ کوشش کیجیے گا، جتنا ٹائم مل جائے دہرائیے گا، لیکن 10 منٹ ضرور دیجیے گا سبق کو۔ جزاکم اللہ خیر۔